عن سہل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامت لا يدخل منہ احد غیرہم یقال این الصائمون فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منہ احد۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بھی ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ بس جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ بند کر دیا جائے گا، تو پھر کوئی بھی اس سے داخل نہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ جنت میں بعض بڑے بڑے گیٹ اور دروازے لگے ہوئے ہیں اور لوگ ان دروازوں سے داخل ہوتے چلے جائیں گے، تو یہ جنت کی حقیقت کو نہ سمجھنے کے برابر ہے، کیونکہ جنت کسی ایسی حویلی کا نام نہیں ہے یا کسی ایسے شہر کا نام نہیں ہے جس پر مختلف دروازے لگے ہوئے ہیں۔ دراصل جنت میں داخلے سے مراد اور ان دروازوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو شریعت مقرر فرمائی ہے اور جو احکام دیے ہیں، جو شخص ان احکام کی پیروی کرتا ہے، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی نما مقدر کر دے گا۔ روزے دار خدا تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھ کر در حقیقت ان تمام احکام کو اپنے اوپر جاری کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے جنت کی تمام نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ پس مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا کے تمام حظ اور تمام نعمتیں اس لیے چھوڑ دیں کہ خدا کا حکم ہے، تو ہر وہ نعمت اور ہر وہ ذائقہ جو اس نے خدا کی خاطر چھوڑا، خدا تعالیٰ بدلے کے طور پر اس کو جنت میں وہ تمام نعمتیں دے گا، اور وہ جنت میں جا کر ان تمام نعمتوں سے فیض پائے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار وہ ہیں جن کو جنت کی تمام نعما کی حقیقی لذت اور حقیقی فیض نصیب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اپنے ان پیاروں کو تمام نعمتیں دینے کے بعد فرمائے گا کہ کیا تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تو سب کچھ مل گیا۔ خدا فرمائے گا، نہیں، ایک اور نعمت بھی ہے جو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ بھی میں نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور وہ میری رضا اور میری خوشنودی ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہی حقیقی جنت ہے۔